اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ نیا سال مبارکباد اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں اس سال میں کوئی بھی اللہ بنا اس سے تمام مسلمان بھائیوں کو مہربانی حضرات محترم آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اس مہینے میں محرم شروع ہوتا ہے تو قربانی لیکن اور سال کے آخری جو آتا ہے تو وہ بھی قربانی ہے کہ نہیں؟ محرم میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جانثاروں کو راہ خدا میں قربان کیے، اور ذی الحجہ میں جسے آپ لوگ بقرہ عید کہتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المعدة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بادی توحید کے متوالو سمعِ رسالت کے پروانوں غوث اعظم کے دیوانوں اولیاء کرام کے متوالوں خواجہ غریب کے خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گشاد شہنشاہ کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکس بنا میں جھوم جھوم بلغ پاک پری اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، میں نے آیت کریمہ کا تلاوت شرف حاصل کیا، خود سے قبل چند احساس سماعت فرمائے. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک سہرا حسین کا، فرش زمین سے عرش تک سہرا حسین کا. بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطانی تو جہاں ہے نانا حسین. حضرت مطلب میں نے جس آیت کریمہ کا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی حب اہل بیت کا ذکر فرما رہا ہے، اور قول نبی یہ کل اصلکم علیہ اجر الا المعتقہ فی القربہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو میں اس پر تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت و محبت. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، اے میرے امتیوں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں میرے ہی صدقے میں جان ملی، اولاد ملی، مال ملا، رمضان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، عرفان ملا، نہیں بلکہ رحمان ملا. تمہیں میرے ہی صدقے میں سب کچھ ملا. کل اصلکم علیہ، میں اس پر اس کی قدرت
اس کی قیمت، اس کی موازہ نہیں چاہتا، اس لیے میں تم سے لینے نہیں آیا، میں تمہیں عطا کرنے آیا۔ خالق کائنات اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری کائنات، ساری خزانوں کا مالک و مجد، مالک و مختار بنا دیا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہان ہے آپ کے قبض و اختیار۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کو حاجت مند پایا اور غنی کر دیا، خیر کثیر عطا فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرما کر غنی کر دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سب بھکاری، تمام مخلوق خدا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے بھکاری ہیں۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار کے چھوٹے بھائی علامہ سنگ بریلوی فرماتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شہوں میں، منگتا تو ہے منگتا کوئی شہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ حضرات محترم، یہ مسلمی حقیقت ہے، یہ وہ شہنشاہی دربار ہے، کوئی سائل خالی نہیں جاتا، ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ یہ وہ دربار عالیہ ہے، یہاں کوئی بھی بھکاری جو بھکاری بن کر آیا دین و دنیا کا تاجدار بن کر، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، برا تھا تو اچھا ہو گیا، جہنمی تھا تو جنتی بن گیا، سخی تھا تو شہید بن گیا، کاٹا تھا تو پھول بن گیا، صدف تھا تو گوہر بن گیا، کالا تھا تو رش کے کمر بن گیا۔ یہ وہ دربار عالیہ ہے۔ ابو بکر آئے تو صدیق بن گیا، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گیا، مولا علی آئے تو حیدر کرار شر خدا حیدر کرار بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حبشی آئے تو قریشوں کا سردار بن گیا، عربی آئے تو صحابی بن گیا۔ اس لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در میں بہا دیے ہیں۔ اللہ میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے اے محبوب جو میں نے عطا کیا، جو تمہیں دیا عطا کیا گیا، تم فرماؤ کہ میں اس کی قدرت نہیں مانتا، میرے قربت کی محبت کو محسوس چاہتا ہوں۔ اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے آل سے محبت رکھنا۔ مولا علی شر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پیار کرنا، میری رفت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے توقیر کرنا، اور حسنین کریمین سے عقیدت و محبت رکھنا، یہی عقیدت و محبت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قدر لگے گا۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے، کہنا ہے کہ جس نے اہل بیت کی محبت میں مرا، فوت ہوا، وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔
آل رسول کی محبت میں جو فوت ہوا شہادت کے موت میں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے جو ہے پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے سزا یہ ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ کافر تھا، جو اہل بیت پر ظلم کیا اس پر جنت حرام ہے، جو اہل بیت پر ظلم کیا اس پر جنت حرام ہے۔ حضرات محترم، ان گستاخان اہل بیت کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں یزید کو امیر المومنین اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ باقی کہتے ہیں۔ ان کو فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بارگاہ یزدی میں آ جاؤ معافی مانگو، اہل بیت کی چوکھٹ کا گدا بن جاؤ، یہی نفوس قدسیہ جو ہے پروانہ نزاد بنیں گے، نزاد کا پروانہ بنیں گے۔ یہی وہ نفوس قدسیہ ہے جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے، جن کی محبت واجب قرار دی گئی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مقدس، جن کی پاکیزگی و طہارت کے بارے میں قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دریائے نجات بنیں گے، اور ان سے دور رہو گے تو ڈر کے ہو جاؤ، ان کے ساتھ چھوڑ دو گے تو کیا جاؤ گے؟ ڈر کے ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حسین کریمین کے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں نبی کے حق کو پہچان، اور حسین کریمین کے اس کے ادب و احترام کا سلیقہ سیکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے جو انہی کی محبت و معدد چاہتا ہے۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے حسنین کریمین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے سبحان اللہ، بے شک۔ جس نے حسنین کریمین سے لڑائی کی گویا اس نے مجھ سے لڑائی کی، جس نے حسنین کریمین سے صلح رکھی اس نے گویا مجھ سے صلح رکھی، جس نے حسنین حسنین کریمین کو غضبناک کیا گویا اس نے مجھ کو غضبناک کیا، جس نے مجھ کو غضبناک کیا اس نے خدا کو غضبناک کیا، جو خدا کو غضبناک کیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ امام انبیاء فرماتے ہیں الحسین منی انا حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے مولا عبداللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حسن اور حسین دونوں دنیائی خون ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کسی کام سے آئی، جب کسی کام سے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل کو اوڑے ہوئے تھے، اس میں کوئی چیز اکھڑی ہوئی تھی جس کے بارے میں جانتا نہ تھا۔ جب کام سے فارغ ہو جانے کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ فداک ابی امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا چیز اکھڑی ہوئی جس کے بارے میں جانتا نہیں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کمبل کے کونے کو اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسین کریم میں آپ کی گود میں جلوہ فکن ہے. کیا ہے؟ سرکار کی گود میں جلوہ فکن ہے. رسول پاک فرماتے ہیں یا اللہ میں اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کر تو بھی اس سے محبت کر. حضرت محترم حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، روایت فرماتے ہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں. اور اچانک حسنین کریمین کا بچپنا تھا، وہ مسجد میں آ گئے. مسجد کے فرش ناہموار ہونے کی وجہ سے گرتے پڑتے آ رہے تھے. امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے خطبہ کو بند کر دیا، اپنے ان دونوں بچے کو اٹھا کے اپنے سامنے لا کے بیٹھا. اللہ تبارک و تعالی سچ فرماتا ہے کہ مال اور اولاد آزمائش ہے. مال اور اولاد کیا ہے؟ آزمائش ہے. میں ان دونوں کو گرتے پڑتے دیکھا، مجھے برداشت نہ ہوا اور ان دونوں کو اٹھا کے میں اپنے پاس بیٹھا. حضرات محترم امام الانبیاء کا سجدہ، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت امام علی مقام کا بچپنا ہے. حجر فاطمہ سے نکلے، اب مسجد میں تشریف لے کے مسجد میں چلے آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء سجدے میں ہیں، سجدے میں ہیں. اور امام علی مقام امام الانبیاء کے پیٹھ پہ آ کے بیٹھ گئے. اس کے مبارک پر پیٹھ پر بیٹھ گئے. نانا جان تسبیح پڑھ رہے ہیں، نواسا گنتی کر رہے ہیں، مرادا کر رہے ہیں. نانا جان تسبیح پڑھ رہے ہیں. امام الانبیاء نے سجدے کو توڑ دے دیا، سجدے کو لمبا کر دیا. امام الانبیاء سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، تسبیح بڑھ گئی. تسبیح تو بڑھے گی نا. امام الانبیاء تسبیح پڑھ رہے ہیں. امام علی مقام تسبیح کو سن رہے ہیں. جب امام الانبیاء 72 تسبیح پڑھے، امام الانبیاء جب 72 تسبیح پڑھے، امام علی مقام اس کے انور سے نبی پاک کے ان پیٹ سے اٹھ گئے اور سیدھے حجر فاطمہ پہنچ گئے. کہا کہ اماں جان، آپ کے والد میرے نانا جان سجدے میں تھے، میں آپ کے والد کے پیٹ پر بیٹھ گئے. ماں نے کہا بیٹا تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. تو اس چھوٹے سے بچے دیکھیے جواب کتنا پیارا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے میری امی جان، میرے نانا جان نے میرے خاطر سجدے کو لمبا کر دیا، سجدے کو طول کر دیا. نانا کے دین کے خاطر جب وقت آئے گا بہت نبو سے قدسی اللہ کے نام میں قربان ہوتے ہیں. بچپنا ہے، شیر کے گھر میں شیر پیدا ہے. حضرات محترم جب نماز سے امام الانبیاء فارغ ہو جاتے ہیں، امام الانبیاء فارغ ہوئے، صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں سجدے کو طول کرنے کا حکم ہے؟ تو سمجھ گئے نا، لمبا سجدے کو طول کرنے کا حکم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ میرا بیٹا حسین پیٹھ پر بیٹھ گیا اور میرے دل کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اٹھ جاؤں وہ گر جائے. بتائیے اپنے روا سے سرکار کتنا بول سکتے ہیں کہ میں اٹھ جاؤں اور وہ گر جائے. تو حضرات محترم کروڑوں درود و سلام ہو حضرت علی کے دل پر، حضرت فاطمہ کے لخت جگر پر. نانے کے سجدے کا وفا کر دیا، نانا کے سجدے کا وفا کر دیا. حضرت محترم میں وہ میدان کربلا میں وہی سجدہ کیا. حسین کو حسین نے جب سجدہ کیے،
فرش والے نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، عرش والے نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، چشم فلک نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، تلواروں کے سائے میں حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، تیروں کی بارش میں حسین کو سجدہ کرتے دیکھا۔ امام الانبیاء سجدہ فرمائے تو سجدے سے سر کو قرآن فرمایا، اٹھایا، سجدے کو اٹھایا۔ جب امام عالی مقام نے سجدہ کیا، سجدے سے سر نہ اٹھائے، لیکن سجدے کرتے ہوئے سبوں نے دیکھے، لیکن اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ سب کو معلوم ہے امام علی مقام نے سجدے کیے، سجدے سے سر نہیں اٹھا۔ اسی کے لیے اشعار کسی شاعر نے کہا، اس نواسی پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسی پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تھے اوروں نے کی، اس کا نیا انداز ہے، سجدے اوروں نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ امام الانبیاء امام حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا، قربان جاؤ عظمت حسین پر۔ نانا کے دین کے لیے، ہم و صداقت کی سربلندی کے لیے 18 سال کے نوجوان بیٹے کو کرداس کو اٹھائے، 6 ماہ بچے کی تربت بنائی، 6 ماہ نے بچے کی تربت میں بنائی، اور ایک عظمت اسلام کے خاطر سڑ دیے، سڑ دیے، اور اپنے عباس علم بردار، اپنے عباس بھائی علم بردار کو گلے سے لگا کر شہادت کا حکم دیا کہ جاؤ میرے۔ اور بھائی کے یادگار حضرت امامی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت قاسم کو گلے سے لگا کر دولہا بنایا، اور حضرت زینب نے اپنے بیٹے حضرت اور محمد کو اللہ کے راہ میں قربان کیے، اور شکر بدا لائے، کہا کہ یہ کمائی جو اسلام کی کام ہے۔ کہتے ہیں سر بیان کرتے ہیں، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو ہے ہم لوگ روز یا چاہے تو پروگرام کرتے ہیں، یہ میلاد کے بعد بھی کیجیے تو اچھا ہے، یا پہلے کرو یا بعد میں کرو، یہ بیچ میں لاتے ہو سب ادھر منتشر ہو جاتے، کیا کریں گے؟ پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کھجور کے درخت پہ چڑھے اور اچھے کھجور خود کھا رہے ہیں، اور جو خراب جو ہوتا ہے وہ حضرت امام حسن کو دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں؟ حضرت امام حسن کو۔ اس کو حضرت امام حسن بچپنا ہے، چھوٹے۔ حضرت امام حسن نے کیا کہے جب آپ جلال میں آئے تو کیا کہے کہ اے میرے نانا کے غلام کے لڑکے، کیا کہا؟ بچے جو بولتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں، کیا کہا؟
اے میرے نانا کے غلام کے لڑکے، اتنا کہنا تھا، دوڑے دوڑے بھاگے باپ کے پاس، حضرت عمر کے ان کے لڑکے عبداللہ، کہنے لگے بجان یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ بلاؤ حضرت امام حسن۔ حضرت امام حسن کے پاس آئے، کیا بلائے، کیا کہے حضرت امام حسن آپ نے جو کہے، جو الفاظ آپ نے ادا کیے اس کو مجھے لکھ کر کے دے دو۔ کہاں لکھ کے دے دو؟ آپ نے لکھا اور لکھنے کے بعد حضرت فاروق اعظم کو دے دی۔ دینے کے بعد حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ پرچہ لے لو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا انتقال ہو جائے، جب میں فوت ہو جاؤں، انتقال ہو جائے، تو یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دیں۔ حضرت محترم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے کے آئے۔ ایک طرف آپ کا لڑکا حضرت ابراہیم ہے، ایک طرف بیٹی کا بیٹا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دونوں سے آپ جو ہے محبت فرما رہے ہیں، دونوں کو گود میں لے رہے ہیں، دونوں کو گود میں جلوہ فکر ہے، کبھی اس کو محبت کر رہے ہیں، کبھی اس کو پیار کر رہے ہیں، کبھی اس کو پیار کر رہے ہیں۔ دونوں چمیستان نبوت کے پھول ہیں، دونوں چمیستان نبوت کے پھول ہیں۔ اسی کے مابین حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان دونوں میں سے ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اے جبرائیل یہ تو بتاؤ ان میں سے کسے چاہتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے، جس کو چاہے آپ دے دیں، جس کو چاہے رکھ لیں۔ کیا کہا؟ جسے چاہے دے دیں اور جسے چاہے رکھ لیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء خیال کرتے ہیں اگر حسین کو دیتا ہوں بیٹی کی گود خالی ہو جائے گی، حسنین مجتمع کا بازو کٹ جائے گا، اور ابراہیم کو دیتا ہوں تو صرف مجھے ہی تو دکھ ہوگا، تکلیف مجھے ہوگی، اور حسین کو دوں گا تو بیٹی کی گود خالی ہو جائے گی، بیٹی روئے گی۔ آپ نے خیال کیا کہ مولا تعالیٰ میرا بیٹا ابراہیم کو لے۔ بے شک، کیا کہا؟ تو 3 دن کے بعد آپ کا فرد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت محترم حضرت محترم رمضان مبارک کے آخری ایام تھے، حسنین کے دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی امی کے پاس آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا امور خاندانی کے بعد فارغ ہونے کے بعد مصلی لیتی ہے اور نماز کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دیکھیے نبی کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، امام الشہداء کی ماں ہے کہ نہیں؟ نماز کے لیے مصلی بچاتے ہیں۔ آج کے ہماری ماں بہن نماز نہیں پڑھتی، آتی ہیں محفلیں میں میلاد میں تقریر سننے یا نعت کلام سننے کے لیے، اس پر عمل نہیں، ادھر سے سنا ادھر سے یہی حال نوجوانوں کا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب آتے ہو 10 دن کے محفل سجایا ہو تو اس کا فائدہ سمجھے کہ نہیں؟ نماز پڑھو، نماز میں
نماز برہان ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہے، نماز شیطانوں کا ہتھیار ہے۔ آگے نہیں جاؤں گا۔ حضرت محترم حضرت فاطمہ زہرا کی زمزہ بھی چاہتی ہے، دونوں سجادے آپ کے پاس آ جاتے، اپنی اماں کے پاس، اپنی والدہ محترمہ کے پاس، اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، کہنے لگے امی جان کل عید ہے، مدینے کے لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑا پہنیں گے، کیا امام الانبیاء کے نواسے ایک کپڑا نہ پہنیں گے؟ بیٹے کو تسلی دیتے ہیں کہ بیٹا انشاءاللہ کل آپ کو کپڑا پہنا ہے۔ نماز اب جب بیٹی کی بات کو سنے تو ماں کی ممتا طرف جاتی، ہوتا ہے کہ ماں کی ممتا طرف دیکھی نہیں، ماں کی ممتا طرف جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے، مغرب کی نماز ادا کی کرنے کے بعد رب کے بارگاہ میں دعا کرتی، مولا تعالیٰ تیرے محبوب کے نواسے نے مجھ سے کپڑے کا سوال کیا، مولا میرے ہاتھوں کا انداز رکھ لینا۔ رب کے بارگاہ میں دعا کرتی ہے، دعا کرنے کے بعد فجر کی نماز جب پڑھتی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دروازے پر دستک کی آواز آتی ہے، کون؟ کہ اہل بیت کی طرف۔ دروازہ کھولا گیا، کپڑے اندر لیے، کپڑے لینے کے بعد دونوں کو کپڑا پہنا دیا گیا، ایک کو سرخ لباس اور ایک کو سبز لباس، امام حسین کے لیے سرخ لباس اور امام حسن کے لیے سبز لباس پہنا دیے گئے۔ امام الانبیاء تشریف لے کے آتے، کہنے لگے اے بیٹی یہ تو بتاؤ یہ کپڑے لائے کون؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جنتی عورتوں کے سردار کہنے لگتی ہے کہ ابا جان آپ ہی تو بتا دیجیے، کہ بیٹی وہ کوئی دنیا کا انسان نہیں تھا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام، اور کوئی کپڑا کوئی عام نہیں ہے، یہ جنتی لباس ہے، جنتی کپڑا ہے۔ حضرت محترم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی بچپن ہے جو چھوٹے ہیں، دونوں نے تقریر لکھی، تقریر سمجھتے ہیں پارٹی سے لوگ کہتے ہیں، تختیاں لکھنے کے بعد امام الانبیاء کے پاس آتے ہیں کہ نانا جان فیصلہ کرو کس کی تختیاں اچھی ہے۔ امام الانبیاء نے کہا بیٹا چلے جاؤ اپنے ابا کے پاس، اپنے والد کے پاس، حضرت علی کے پاس چلے جاؤ، فیصلہ وہیں کرواؤ۔ حضرت علی کے پاس پہنچے، ابا جان بتاؤ یہ تختی کس کی اچھی؟ ابا نے کہا بیٹا چلے جاؤ اپنی امی کے پاس، فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، بیٹا اپنے والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ جب بچے پہنچے کہاں؟ اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں، کہا اگر یہ کہ کو اگر اچھا کہوں تو امام حسن کو کہوں تو حسین ناراض، حسین کو کہوں تو حسن ناراض، وہ ناراض نہیں کرنا۔ حضرت فاطمہ کو ترتیب سمجھی، یہ ترتیب دیا کہ بیٹا میرے پاس 7 موتی ہے، اس 7 موتی جس کے پاس اگر یہ 4 موتی گر جائے اس کی تختی اچھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ نے تختی یعنی موتی کو اچھالتی ہے، موتی کو اچھالتی ہے، 3 موتی دونوں کے تختی پر گر کے 6 ہو گئے، اور ایک موتی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ ایک ہے ہوا اس کو معلق کرے، روک لے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل جاؤ ان موتی کو دوبارہ کرو، ایک حسن کی تختی پر ڈال دو اور ایک حسین کی تختی پر ڈال دو، دونوں کی تختی اچھی ہے۔ فیصلہ کون کیا؟ اللہ تبارک نے فرمایا کہ دونوں کی تختی اچھی۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک صحابی رسول ایک ہرنی کے بچے کو لے کے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کے بچے کو آپ تحفے میں لے لیجیے، سرکار نے قبول فرمایا۔ حضرت امام حسن آتے ہیں،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن کو وہ بچے دیتے ہیں، ہرنی کے بچوں کو دے دیتے ہیں. امام حسن نے کھیلتے ہوئے اپنے گھر گئے اور امام حسین نے کہا بھائی جان یہ بچے مجھے دے دے. دونوں بھائی نے کہا کہ بھائی، حسن نے کہا کہ بھائی جاؤ اپنے نانا کے پاس جاؤ. اگر آج کسی کے نانا اگر کسی ناتی کو 1 روپے دے تو دوسرا نے کہا بھائی دے کہ جاؤ نانا بانٹنے جاؤ تو لے لے اس سے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ امام الانبیاء کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ نانا جان مجھے بھی ایک ہرنی کے بچہ دے دو. ان قریب تھا کہ روتے اتنے میں کیا ہوتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے ایک ہرنی اپنے بچوں کو لے کے آتی ہے، بارگاہ رسالت میں پہنچ جاتی ہے، رسول اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، کہنے لگتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پہلا بچہ تھا وہ میرا ہی بچہ ہے. آج اس بچے کو اس لیے لائی ہوں، اس بچے کو آپ کو تحفے کے لیے اس لیے لائی ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بچے کے جو ہرنی کے میرے بچے جو ہے اپنے